شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ برکتوں والا اور عزت والا مہینہ ہے. اسی لیے تو اس کا نام محرم الحرام ہے. محرم اور حرام کے معنی عربی زبان میں عزت کے آتے ہیں، عزت والے کے آتے ہیں. اسی سے مسجد حرام بھی ہے، جو مکے کے اندر مسجد ہے اس کو مسجد حرام اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ عزتوں والی ہے. دنیا کی سب سے بڑی مسجد اور دنیا کا سب سے زیادہ ثواب نماز پڑھنے کا چونکہ اس مسجد میں ہے تو وہ عزتوں والی مسجد ہوئی، اس لیے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے. تو عربی زبان میں حرام کا مطلب آتا ہے عزت کا، بڑائی کا، اونچے مرتبے کا. اس مہینے کو محرم الحرام اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عزتوں والا اور بلند مرتبے والا اور برکتوں والا مہینہ ہے. اہل عرب بھی اس مہینے کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، نہ اس میں گالی دیتے تھے، نہ اس میں لڑائی جھگڑا کرتے تھے، نہ لوٹ مار کرتے تھے. اگر ان کی جنگ چل رہی ہے اور محرم کا مہینہ جنگ کے درمیان میں آ گیا تو وہ اپنی جنگ اور لڑائی بند کر دیتے تھے جب تک محرم کا مہینہ ختم نہ ہو جاتا. تو یہ محرم الحرام بڑی عزتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں بہت سارے واقعات اور حادثات اسلامی تاریخ میں پیش آئے ہیں جس میں خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، اور اسی طرح حضرت حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا بھی واقعہ مشہور ہے. اور لوگوں کے درمیان میں یہ مہینہ حضرت حسین کی شہادت اور ماتم کے تعلق سے ہی مشہور اور معروف ہے. واقعہ کربلا اور حضرت حسین کی شہادت ایک طرف اور جو اس کا تاریخی پس منظر ہے وہ ایک طرف ہے. آج میں جو بات آپ کو بتلانے والا ہوں تو وہ پروپیگنڈے ہیں جو محرم الحرام کے مہینے کے بارے میں گھڑے گئے ہیں. لوگ ان سے واقف نہیں ہیں، لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں. بہت سارے پروپیگنڈے ہیں، شیعہ نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت اور دیوبندی بریلیوں میں بھی محرم کے بارے میں کچھ ایسی باتیں مشہور اور معروف ہو گئی جو خود ان کے عقیدے کے بھی خلاف ہے اور سنت اور احادیث کے بھی خلاف ہے. ان سے کوئی واقف ہی نہیں ہے، ان کو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے. بہت سارے پروپیگنڈے ایسے مشہور ہو گئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، پہلا پروپیگنڈا کہ لوگ اس مہینے کو منحوس اور بے برکت اور اس کو برا مہینہ سمجھتے ہیں. اس میں شادی کرنا، اس میں بیاہ کرنا یا کوئی بھی پروگرام کرنا اس کو اچھا نہیں سمجھتے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت محرم کے مہینے میں ہوئی تھی، یہ تو ماتم کا مہینہ ہے، رونے دھونے کا مہینہ ہے، یہ تو بال نوچنے کا مہینہ ہے، کپڑے پھاڑنے کا مہینہ ہے، یہ تو غموں کا مہینہ ہے. تو چونکہ ماتم کا تعلق محرم سے جڑ گیا ہے تو اس وجہ سے لوگ اس کو منحوس اور بے برکت سمجھنے لگے ہیں. حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے جیسا ابھی بتلایا ہے کہ محرم کا مطلب ہی ہے عزت والا اور برکتوں والا مہینہ. تو منحوسیت اس کے اندر کہاں سے آ گئی ہے؟ بے برکتی اس کے اندر کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ تو بڑی عزتوں والا مہینہ ہے. ماتم والا مہینہ اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا اسی مہینے میں ہوا تھا.
لیکن اس کی وجہ سے نحوسیت کہاں سے آ گئی ہے؟ اس کی وجہ سے برکت کہاں سے آ گئی ہے؟ کیونکہ اولاً تو یہ ہے کہ سارے کے سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور یہ مہینہ عزت والا ہے، برکتوں والا ہے۔ رہی حضرت حسین کی شہادت، تو شہادت تو مومن کے لیے معراج ہے۔ شہادت کی وجہ سے تو برکت آ سکتی ہے، شہادت کی وجہ سے تو عزتیں بلند ہوتی ہے، شہادت تو مومن کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے۔ شہادت کی وجہ سے کہاں سے بے برکتی آ جائے گی؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک، کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں اور جہاد میں شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس طرح کی تمنا تھی اور وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وموتا ببلد رسولک۔ شہادت تو مومن کے لیے خوشی کا ذریعہ ہے، شہادت تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک زینہ ہے، ایک راستہ ہے۔ وہ غزوہ احد کا مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی کو ایک کافر نے شہید کر دیا، اس صحابی پر حملہ کیا اور اس کو شہید کر دیا۔ جب ان صحابی کا انتقال ہونے لگا اور سانسیں ختم ہونے لگی تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ قتل کرنے والا اور شہید کرنے والا، ہتھیار چلانے والا کافی سوچنے لگا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، اس کے گھر کو برباد اور اجاڑ دیا ہے، اور یہ جاتے جاتے مرتے مرتے بھی کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اس میں تو کامیابی والی کوئی بات نہیں ہے، مرنے میں کون سی کامیابی ہوئی؟ تو اس نے مسلمانوں سے پوچھا اور اپنا یہ واقعہ بیان کیا کہ جب میں اس کو قتل کر رہا تھا صحابی کو، تو اس کے منہ سے یہ بات نکلی، فزت ورب الکعبہ، کہ میں مر کر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کامیابی کیسی ہے؟ تو مسلمانوں نے بتلایا کہ ایک مسلمان کا اور اللہ پر یقین رکھنے والے کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اس کی راہ میں لڑتے لڑتے مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اس کو خصوصی درجہ نصیب فرماتے ہیں، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرماتے ہیں۔ مسلمان کے نزدیک، مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ شہادت مومن کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے اور زینہ ہے، اس میں ناکامی والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ کافر مسلمان ہو گیا کہ جس مذہب کا عقیدہ یہ ہو کہ وہاں موت کو بھی خوشی سے قبول کیا جاتا ہو، جس کے ماننے والے شہادت کو اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتے ہوں، تو میں اس مذہب کو اختیار کرنے کے لیے بےتاب ہوں۔ اور وہ یہ سن کر کافر مسلمان ہو گیا۔ تو شہادت اگر حضرت حسین کی اس مہینے میں ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے بے برکت اور منحوسیت کہاں آئے گی؟ برکت میں اضافہ ہوگا، عزت میں اضافہ ہوگا، یہ تو ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے میں کوئی بڑا پروگرام نہیں کرنا چاہیے، یہ رونے دھونے کا مہینہ ہے، یہ غموں اور صدمے کا مہینہ ہے، یہ کپڑے پھاڑنے اور اپنے بالوں کو نوچنے کا مہینہ ہے۔ یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے۔ اللہ کے نبی کی شریعت اس کے خلاف ہے، قرآن اس مزاج سے خالی ہے، اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں رہا ہے۔ دوسرا پروپیگنڈا یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے امام حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے آگے امام لگایا جاتا ہے۔ یہ غلطی ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ حضرت حسین کو امام حسین کہنا جائز نہیں ہے۔ حضرت حسین کو امام حسین کہنا جائز نہیں ہے، نہ حضرت حسن کو امام حسن کہنا جائز ہے، اور نہ حضرت علی کو امام علی کہنا جائز ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں امام کہنے میں کیا برائی ہے، امام کہنے میں کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ تو محترم ناظرین، دیکھو لفظ امام کئی معنی کے لیے آتا ہے۔
جیسے اردو میں ہمارے یہاں شیر جو ایک جانور ہے اس کو بھی شیر کہہ دیتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی بہادر ہوتا ہے بہادر آدمی کو بھی شیر کہہ دیتے ہیں۔ جانور ہے گدھا، اس کو گدھا کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بے وقوف ہے بے وقوف آدمی کو بھی گدھا کہہ دیتے ہیں۔ تو جس طرح شیر کے اور گدھے کے کئی معنی ہے، اسی طرح لفظ امام کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں، اس کا کئی مطلب ہوتا ہے۔ امام کبھی تو کہا جاتا ہے اس آدمی کو جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی امام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی علم میں اور کسی فن میں ماہر ہے، دوسرے لوگوں سے زیادہ اس کے پاس علم ہے، مہارت رکھتا ہے وہ زیادہ، تو اس کو بھی امام کہہ دیتے ہیں۔ جیسے فقہ میں امام ابو حنیفہ کو امام کہہ دیتے ہیں، کیونکہ فقہ میں ان کو خصوصیت کے ساتھ ایک درجہ حاصل تھا۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور اسی طرح عقائد میں ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی، امام ابو منصور ماتریدی، ان لوگوں کے آگے امام لگایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے فن کے ماہر تھے، اس کے بڑے علامہ تھے، تو کسی فن کے ماہر کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ شیعہ لوگوں کے یہاں امام حسن کے آگے جب امام لگایا جاتا ہے یا امام حسین کے آگے امام لگایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ان دونوں میں سے کوئی سا بھی نہیں ہوتا۔ ان کے یہاں امام کا مطلب ہوتا ہے نبی جیسا، رسول جیسا۔ گویا کہ وہ امام حضرت حسین کو اور حضرت حسن کو نبی کے درجے کا مانتے ہیں، نبی جیسا مانتے ہیں، رسول جیسا مانتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ حضرت حسین ایک صحابی تھے، حضرت حسن بھی ایک صحابی تھے، حضرت علی المرتضیٰ بھی ایک صحابی تھے، وہ کوئی نبی اور رسول نہیں تھے۔ امام کا ان کے یہاں مطلب یہی ہوتا ہے، جیسے ایک نبی ہوتا ہے، شیعوں کے یہاں بھی ایک امام ہوتا ہے۔ جیسے نبی اور رسول پر فرشتہ آتا ہے، شریعت نازل ہوتی ہے، شیعہ حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کے اوپر بھی شریعت آتی ہے، فرشتے کے ذریعے سے وحی آتی ہے۔ اور جس طرح نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، شیعہ حضرات کے یہاں بھی امام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نبی اور رسول کا انکار کرنے والا جیسے کافر ہوتا ہے، شیعہ حضرات کے یہاں امام کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے۔ تو ان کے یہاں امام کا مطلب وہ امام نہیں ہے جو ہم بولتے ہیں، ان کے یہاں امام کا مطلب نبی اور رسول ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ غلط ہے، اس لیے امام حسن کو یا امام حسین کو یا امام حضرت علی کو، ان سب کو امام کہنا جائز نہیں ہے۔ حضرت حسین کہنا چاہیے، حضرت حسن کہنا چاہیے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ کہنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہو گئی، اور شیعوں کے یہاں تو یہ مشہور ہے ہی، سنیوں کے یہاں بھی یہ باتیں مشہور ہو گئی، جو شریعت کے خلاف ہے، ان کے عقیدے کے خلاف ہے۔